ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کو شہر الہ آباد کے ایک عظیم عالی مرتبت بزرگ، تاجدار الہ آباد، شہنشاہ الہ آباد، حضور مخدوم جہاں، گنج سلاسل، شیخ العالم، سیدی و سندی، آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب، میدان عشق و محبت کے شہسوار، ولایت کے تاجدار سید منور علی شاہ روحی فدا علیہ رحمتہ و رضوان کی شخصیت محتاج تعارف یا محتاج بیان نہیں۔ آپ کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت آپ کے آستانے کے فیوز و برقات سے ہی روشن ہے۔ وہ حضور مخدوم جہاں جنہوں نے تقریباً 708 سالہ زندگی اپنے خالق و مالک کے لیے وقف کر کے اسی کی رضا اور اسی کی خصوصی اور اسی کے عشق و محبت میں گزار دی، اور تعلیم و تبلیغ و رشد و ہدایت کا کام انجام دیا، جن کی نسبت پر جتنا بھی فخر کیا جائے الحمدللہ، یہ بڑی ہی خوش نصیبی اور کرم کی بات ہے کہ حضور مخدوم جہاں شیخ العالم سرکار منور علی شاہ روحی فدا حضور منور علی شاہ سرکار الہ آباد کی سرزمین پر الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد کے ہی رہنے والے تھے، جیسا کہ تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت بھی بغداد کے کوہنہ میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تاریخی پیدائش آپ کی حضور مخدوم جہاں شیخ العالم کے والد ماجد حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 21 رمضان المبارک 491 ہجری بروز 2 سنبا بغداد کے کوہنہ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آغاز زندگی سے ہی آپ کی طبیعت کا میلان تصوف درویشی کی طرف تھا۔ یہ بات اپنی عقیدت مندی یا قلبی روحانیت تعلق کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو 12 سال کی عمر میں ہی سلسلہ طاؤسیہ کی خلافت و اجازت میں اسناد ہرات میں حضرت ابو العباس بن عارف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جو نیک ہو اپنی ماں کے پیٹ سے نیک ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مخدوم جہاں سید منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بھی ملاحظہ فرما لیں کہ حضور مخدوم جہاں سید منور علی بن حضرت سید عبداللہ بن حضرت سید عبد الرحمن بن سید عثمان بن حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے حوالے سے بھی آپ ملتا ہے کہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المناف جد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا منور علی شاہ نجیب الطرفین حسنی حسینی سعادات میں سے ہیں۔ آپ عارف حق امام الواصلین شیخ کامل حضرت شیخ عبد القادر سہروردی کے بھانجے تھے، اور ان کے والد محترم حضرت سید عبداللہ بن عبد الرحمن بن قاسم جنید بغدادی تھے۔ حضرت سید منور علی شاہ نے اپنی کتاب فخر العفیف میں فرمایا کہ 27 برس کی عمر میں 21 ذی الحجہ 519 ہجری میں بروز یکشنبہ کو مغرب کے بعد حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیت توبہ سے مشرف ہوا۔ 22 برس تک حضور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کو وضو کرانے کی خدمت پر معمور رہا۔ بتاریخ 27 شوال 524 ہجری 4 سنبا بوقت ظہر حضرت ممدوح کو وضو کرا رہا تھا کہ عرض کیا، یا حضرت آب حیات کی کیا کیفیت ہے، جس کو نوش کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہوئی۔ حضرت سرکار غوث الاعظم نے
ایک جرعہ گھوٹ آپ سیدھے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت فقیر کی ہاتھ میں 650 برس کی عمر کا آب حیات ہے، تو نوش کر لے۔ میں نے اسی وقت نوش کر لیا۔ اس وقت میری عمر 50 برس کی تھی۔ سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتاریخ 9 ذوالقعدہ 547 ہجری بوقت عصر خدمت میں تھا تو حسب حکم حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ کبیر الدین دولہا گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سرگرم عمل رہا۔ کتب الاسرار حبیب اللہ شاہ دولہا گجراتی نے مجھے بتاریخ 17 ربیع الاول 587 ہجری بروز دوشنبہ بوقت عصر خلافت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد حضور غوث اعظم کے اس فرمان عالی شان کہ اے کبیر الدین، مجھے سے تم اور تم سے منور علی کے مطابق بتاریخ 17 ربیع الاول 487 ہجری میں بمقام گجرات بروز سنباہ وقت عصر مجلس عام میں حضور مخدوم جہاں شیخ العالم منور علی کو روبرو بیٹھا کر بیت امامت و ارشاد سے مشرف کر دیا، اور وہیں کلاه مبارک جو حضرت پیر و مرشد غوث اعظم نے مجھ کو مرحمت فرمائی تھی اپنے ہاتھ سے سر پر پہنا کر سنہری امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا اور خرقہ پہنایا اور مثال خلافت عطا کیا، اور نفس فقدانی کا خطاب اپنی زبان سے حاضرین مجلس کو سنا کر اسناد و خلافت اور اسماء حضرات پیران سلسلہ اور تبرکات و ملبوسات وغیرہ اور جو سجرے جو سلسلے سے متعلق تھے سب و روز کے اولاد و وظائف اور سید شاہ منور علی کو صاحب مجاز کی کیفیت کے مطابق ظاہری و باطنی مطبوعات عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جہاں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا تاج مبارک حضور مخدوم جہاں شیخ العالم کے سر مبارک پر رکھا گیا اور سنہری امامہ باندھا گیا، وہیں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کو شیخ العالم حضرت کبیر الدین شاہ دولہا رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ تاجدار الہ آباد حضور مخدوم جہاں شیخ العالم کو وہ مکتوب جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیدہ و سنیدہ تقریباً 4197 لکھی ہوئی تھی، اور ایک باطنی کتاب کی نقل کے ساتھ تفویض کی گئی، اور بعض احکامات جو آنے والے زمانے میں تعلق رکھتے تھے ان سے مطلع کرا دیا گیا۔ کچھ اہل اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اصحاب خدمت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے ملک کا اور شہر کا بستیوں کا نظام ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور مخدوم جہاں شیخ العالم بھی انہی میں سے ایک تھے۔ جب آپ کو تمام تبرکات بارگاہ حضرت شاہ دولہا گجراتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہو گئے تو بجانب پورب الہ آباد کی ولایت نامزد کر کے آپ کے سپرد کی گئی، اور آپ کو گجرات سے پورب کی جانب یعنی الہ آباد کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور ساتھ میں ایک بزرگ جن کا نام نامی اسم گرامی عبدالغفور عبدال تھا ان کو آپ کی خدمت میں مامور کیا گیا، جن کا مزار شریف حضور مخدوم جہاں شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورب جانب سنگ مرمر سے مزین ہے جو مرجع خلائق ہے۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تاجدار الہ آباد گنج سلاسل حضور مخدوم جہاں شیخ العالم کو سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت حضرت شاہ کبیر الدین شاہ دولہا گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے 487 ہجری میں عطا کی، اور اس کے بعد 11 رجب 489 ہجری میں آپ کو سلسلہ رفاعیہ اجمیہ کی خلافت کوفہ میں حضرت شیخ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی۔ اس طرح 487 ہجری سے
89 ہجری تک کئی خلافتیں حضور مخدوم جہاں کو دیگر ممالک سے حاصل ہوئی، تو ان خلافتوں کی تواریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور مخدوم جہاں شیخ العالم الہ آباد آنے کی کچھ ہی دنوں کے بعد پھر دوسرے ملک میں تشریف لے گئے، یعنی ہندوستان سے باہر چلے گئے اور اکابر مشائخ زمانہ سے ملاقاتیں کی اور اسناد خلافت و اجازت حاصل فرما کر بے پناہ فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ حضور مخدوم جہاں شیخ العالم سرکار منور علی شاہ روحی فدا علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ کو 8 برس کی عمر شریف کے اندر میں ہی سلسلہ معمریہ کی اجازت اور خلافت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ بڑی ہی شان اور عظمت اور کرم کی بات ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کو 8 برس میں خلافت عطا ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ عظیم خانقاہ ہے، یہ وہ عظیم درگاہ شریف ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب الفقر میں ارشاد فرمایا کہ اجمیر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے دربار شیخ العالم حضرت شاہ منور معمر الہ آبادی سے مشرف ہو کر اجمیر آیا کریں۔ جیسے کہ میں سلطان الہند ہوں، اسی طرح شیخ العالم عالم کے شیخ ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ شیخ العالم سے بھی محبت رکھے۔ مجھ میں اور شیخ العالم میں کوئی فرق نہیں۔ میں چشتی ہوں تو وہ قادری ہیں، میں قادری ہوں تو وہ چشتی ہیں۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔